لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو اللہ۔ جس کو مٹانا ہے اپنے نفس کو مٹانا ہے تو مشائخ صوفیاء اپنی صحبت میں رکھ کر ذکر بتا کر توجہات ڈال کر انسان کے اندر سے میں کو مارتے ہیں، میں کو مٹاتے ہیں۔ جیسے مولانا فرما رہے ہیں کہ دل کی صفائی، اس کو تصفیہ قلب کہتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ماشاءاللہ آپ حضرات میں کچھ تصوف کے مزاج والے لوگ بھی ہیں، اس لیے یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی، امید ہے مجھے۔ ایک ہوتا ہے تصفیہ قلب، دل کی صفائی، جس کے بارے میں مولانا نے بات فرمائی، اور ایک ہوتا ہے تزکیہ نفس، وہ نفس کی اصلاح۔ تو تصفیہ قلب ہے، دل کی صفائی، یہ اللہ تعالیٰ کی صحبت میں ذکر اذکار کرنے سے، تلاوت کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے نصیب ہو جاتی ہے۔ لیکن جو تزکیہ نفس ہے وہ مشائخ صوفیہ کی جوتیاں سیدھی کرنے سے ہوتا ہے۔ جی ہاں، ایک ہے اللہ والوں کی صحبت میں رہنا اور ایک ہے اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنا۔ یہ جو اندر سے میں مرتی ہے نا انسان کی، وہ جوتیاں سیدھی کرنے سے مرتی ہے اور شیخ کی ڈانٹ کھانے سے مرتی ہے۔ جی ہاں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا دوں، پھر میں اس بات کی طرف آؤں گا جو شروع میں نے کی تھی کہ عمل کرنے کو جی کیوں نہیں چاہتا، وہ ایک بات کروں گا پھر بات کو ختم کروں گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک اصول تھا، کسی کو اس کی اجازت نہیں تھی کہ خانقاہ میں آنے والے ٹھہرنے والے سے کوئی غلطی ہو جائے تو کوئی دوسرا ٹوکے گا نہیں، اس کو منع نہیں کرے گا، یہ اصول تھا۔ حضرت کا ایک خادم تھا، بڑا پرانا خانقاہ کا خادم تھا، اس نے ایک نئے آنے والے کو کسی غلط بات پر ٹوک دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی، حضرت نے بلوا لیا اور پوچھا کہ تم نے ہمارا اصول کیوں توڑا، بات کو غور سے سننا۔ تو وہ کہنے لگا جی کہ میں نے تو نہیں عن المنکر کیا ہے، نہیں عن المنکر کیا ہے میں نے۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے جب اس کو ٹوکا تھا تو کیا تمہارے دل میں اس کی عظمت تھی؟ اس نے کہا حضرت نہیں تھی۔ فرمایا کہ پھر یہ نہیں عن المنکر نہیں ہے، یہ تکبر ہے۔ ایسے نہیں حکیم الامت کہا جاتا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ فرمایا کہ یہ نہیں عن المنکر نہیں ہے، یہ تکبر ہے۔ نہیں عن المنکر صحیح معنی میں تب ہوگا جب تم کسی منکر سے منع کرو گے کسی کو تو اس کی حقارت تمہارے دل میں نہ ہو، گناہ کی حقارت تو ہو لیکن اس گناہ کرنے والے کی حقارت دل میں تمہارے نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ اچھا تم جانتے ہو کہ یہ تکبر تمہارے اندر کیوں آیا؟ اس نے کہا نہیں حضرت۔ فرمایا کہ یہ ذکر کثرت سے کرنے کی وجہ سے آیا۔ جو میں نے بات کہی نا کہ یہ تکبر ذاکرین کے اندر بھی آ جاتا ہے، صوفیہ میں آ جاتا ہے، علماء میں آ جاتا ہے، قراء میں آ جاتا ہے، مبلغین میں آ جاتا ہے، ہر وقت نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ ذکر کثرت سے کرنے کی وجہ سے آیا، اور اب تم یہ کرو جتنے اذکار میں نے تمہیں بتائے ہیں سارے چھوڑ دو، اور اب تم مسجد میں خانقاہ میں آنے والوں کی جوتیاں سیدھی کیا کرو۔ جوتیاں سیدھی کرنے پہ لگا دیا، ذکر چھڑوا دیا جس سے تصفیہ ہوتا ہے، اور اس کام پہ لگا دیا جس سے تزکیہ ہوتا ہے۔ یہ حکیم الامت تھے، حکیم الامت سمجھتے تھے کہ تصفیہ میں کمی، تصفیہ تو ہوا، تزکیے میں کمی رہی، اب تزکیہ کروا رہے ہیں۔ ایک طریقہ ہمارے سلسلہ نقشبندیوں میں بھی ہے، ہاں وہ فرق ہے اس سے، کیونکہ دیگر سلاسل میں تصوف کی محنت شروع ہوتی ہے تزکیہ نفس سے، اور ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں محنت شروع ہوتی ہے تصفیہ قلب سے۔ ذرا باریک بات ہے، اہل ذوق کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے۔ جب تصفیہ قلب ہوتا ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے، ہم مراقبہ کرتے ہیں نا، دل میں اللہ کا نور
ہم دل میں جمع کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال ایسے دی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب دل منور ہوتا ہے تو اس کا عکس نفس پر پڑتا ہے اور نفس کا تزکیہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ دل ہے، یہ نفس ہے، یہاں نفس ہے، یہ دل ہے۔ جب نور آتا ہے، دل منور ہوتا ہے تو اس کا عکس اس نفس پر پڑتا ہے اور نفس کا تزکیہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور شیخ کی جب ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے اور جوتیاں سیدھی کی جاتی ہیں، خدمت کی جاتی ہے، عوام کی بھی خدمت کی جاتی ہے، تو اس نور کو جذب کر کے یہ نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں نیچے سے اوپر جانا کا طریقہ ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصفیہ والے کام کو روک کے تزکیے پہ پھر ڈالا اور جوتیاں سیدھی کروائیں، اور کچھ عرصے کے بعد فرمایا کہ اب دوبارہ وہ ذکر شروع کر دو جو پہلے میں نے تمہیں بتایا تھا۔ یہ بیماریاں، یہ دنیا بیماریوں سے بھری پڑی ہے۔ اس باطن کو، نفس کو تھوڑا سا کھلا چھوڑیں گے، یہ بیماریاں پھر اندر آئیں گی۔ پوری زندگی جنگ چلتی ہے، پوری زندگی اپنے باطن کی پر نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کہیں یہ بیماریاں، تکبر، حسد، کینہ، ریاکاری، فلاں 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 اندر آ نہ جائیں۔ اور ہمارے مشائخ نقشبند دل پر ایسی محنت کرواتے ہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ چڑھاتے ہیں اور اللہ کے رنگ سے بڑھیا رنگ کوئی نہیں۔ ریشم کی طرح نرم، اور ریشم پہ رنگ جلدی کسی اور رنگ، کوئی اور رنگ چڑھتا نہیں۔ جب یہ اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے قلب، تو پھر حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس پر یہ رنگ چڑھ جائے نا، 100 سال تک بھی غیر کا خیال لانے کی کوشش کرے تو غیر کا خیال نہیں آئے گا۔ ایسی فنائیت کے مقام پہ پہنچا دیتے ہیں ہمارے مشائخ۔ اب محنتیں نہیں رہی، اب وہ محنتیں نہیں رہی، کسی اور چیز کا رنگ نہیں چڑھے گا، اس لیے وہ دل پہ محنت کرواتے ہیں۔ دل اللہ کے رنگ سے رنگا جائے، پھر دنیا کو پھر پیشاب لگے گی، نفرت ہو جائے گی دنیا سے۔